हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने अपने उन अरकान पर दबाव बढ़ा दिया है जो मुमकिन तौर पर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं, और हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं कि तहरीक अदम एतमाद के दिन उनका कोई भी रुकन कौमी असम्बली में नहीं जाएगा, और जो रुकन भी इस हवाले से पार्लियामेंट में जाएगा तो आइन के आर्टिकल 63A के तहत उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई होगी, और स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद में उनके दिए गए वोट्स को भी कलअदम करार दे देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस हवाले से पार्टी लाइन को वाज़ेह कर दिया। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की अपनी पार्टी का मैंडेट के खिलाफ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। जो रीड है आर्टिकल 63(1)A उसके तहत तो स्पीकर को ये जो डिक्लेरेशन का इख्तियार है कि एक आदमी उसने फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, ये इख्तियार जो है ये लीडर ऑफ दी पार्टी का है। लीडर फैसला करेगा कि किसी आदमी ने हाउस फ्लोर क्रॉस किया या नहीं किया, और उसके बाद स्पीकर ने उसकी डिक्लेरेशन जारी करनी है। लिहाजा ये तो बेतुकी बात है कि आइन कहे कि नहीं पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर लें और फिर हम आपको सजा देंगे। सो खिलाफ वर्जी से ही रोकना जो है वो आर्टिकल 63(1)A। सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत किसी रुकन के खिलाफ वोट देने से पहले कार्रवाई कैसे कर सकती है, और अगर पार्टी के रुकन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दिया तो उसके दिए गए वोट्स को कलअदम कैसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी रुकन के वोट्स की दुरुस्तगी या उसकी पार्टी से वफादारी उसी वक्त ही साबित होगी जब उसके वोट को तस्लीम किया जाएगा, और उसी से वाज़ेह होगा कि उसने अपनी पार्टी से वफादारी बदली है या नहीं बदली है। खुद हुकूमती सेनेटर और माहिर कानून अली ज़फ़र ने भी वाज़ेह किया कि पार्टी अरकान को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई ऐसी शिक नहीं मुझे नजर आई कि आप रोक सकते हैं अपना वायलेशन करने से। आप डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टे या कोई रुकावट का मुझे गुंजाइश नहीं नजर आती। इसके अलावा मुल्क के दीगर नामवर कानूनी माहिरीन भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ और तरीक़ाकार पर सवालात उठा रहे हैं। एहतजाज एहसन भी इस पर सवालात उठा रहे हैं। कानूनी माहिरीन की राय आपके सामने रखने से पहले जायज़ा लेते हैं कि आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है। आर्टिकल 63A का जो मौजू है वो ये है कि इन्हिराफ करने पर किसी भी रुकन पार्लियामेंट की नाअहली, और ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी पार्टी का रुकन अपनी जमात की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होता है और किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करता है, या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में तहरीक एतमाद या अदम एतमाद के मामले में, या मनी बिल और आइनी तरमीमी बिल पर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट देता है या नहीं देता है, तो उसे पार्टी का सरबरा तहरीरी तौर पर मुनहरिफ करार दे सकता है, और पार्टी का सरबरा इस डिक्लेरेशन की एक नकल प्रिजाइडिंग अफसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मुतल्लिका रुकन को भी भेजेगा। मगर ऐसी किसी भी डिक्लेरेशन से पहले पार्टी के सरबरा को इस रुकन को शो कॉज नोटिस के जरिए मौका फराहम करना होगा कि क्यों उसके खिलाफ ये डिक्लेरेशन जारी ना किया जाए, यानी उसे जवाब देने का मौका फराहम करना होगा और उसको नाअहल करार देने से पहले शो कॉज नोटिस जारी करना होगा। आर्टिकल 63A की शिक 3 के मुताबिक डिक्लेरेशन मौसूल होने पर हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर 2 दिन के अंदर यह मामला आगे यानी इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो यह तसव्वुर किया जाएगा कि यह मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ खुद ही बढ़ा दिया गया है, जो इस डिक्लेरेशन को कमीशन के सामने रखेगा और 30 दिन के अंदर इस मामले की तस्दीक की जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन नाअहली के डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो फिर वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहेगा, और जो शख्स इस डिक्लेरेशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासिर होगा वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, जो 90 दिन के अंदर इस केस का फैसला करेगी। ये आर्टिकल 63A का मुतल्लिका हिस्सा था जो हमने आपके सामने रखा, जहां कहीं नहीं लिखा कि कोई भी रुकन तहरीक अदम एतमाद में अगर पार्लियामेंट में जाए और वोट दे तो उसका वोट मुस्तरद होगा, बल्कि वाज़ेह है कि किसी रुकन की वोटिंग और उसको गिनती में शुमार करने के बाद ही पार्टी का सरबरा ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है, हमने पाकिस्तान के मायानाज कानूनी माहिरीन के सामने ये सवाल रखा कि क्या आइन के आर्टिकल 63A के तहत स्पीकर असेंबली तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हुकूमती अरकान के उन वोट्स को मुस्तरद कर सकता है जो उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ दिए हों, और क्या ऐसी सूरत में उनके खिलाफ पार्टी से मुनहरिफ होने की कार्रवाई चल सकती है, क्या उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है, क्या यह आइन की रूह के मुताबिक होगा। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कि ना आइन की रूह ये है ना आइन का मतन ये है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से 63A कि अगर कोई शख्स पार्टी हिदायत के मुताबिक वोट नहीं करता नो कॉन्फिडेंस के एक मोशन में, तो उसके खिलाफ एक तादीबी कार्रवाई है जो पार्टी हेड की सवाबदीद में शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई का शुरू किया जाना भी कोई आईनी जरूरत नहीं है। पार्टी हेड अगर समझे कि उसने किसी को माफ करना है तो माफ भी कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी हेड ये डिक्लेरेशन दे कि इस शख्स ने वोट हमारी हिदायत के खिलाफ दिया है एक अदम एतमाद की तहरीक में, तो उस सूरत में उस शख्स को पहले सुनवाई दी जाएगी, उसकी हेयरिंग होगी,
اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اسپیکر کے پاس جائے گا، اسپیکر صاحب اس کو مناسب سمجھیں گے تو آگے الیکشن کمیشن میں بھیجیں گے، چیف الیکشن کمشنر کو، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں اس معاملے کو پورے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے، اور یہ پھر الیکشن کمیشن کی طاقت ہے کہ اس کو نااہل اور اپنی نشست سے محروم قرار دے۔ ایسا ہرگز آئین میں نہیں ہے کہ نافرمانی کرنے پر آنن فانن خود ہی کوئی شخص نااہل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ اس کا ڈالا ہوا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو یا وہ مؤثر نہ رہے۔ تو یہ تمام جو گفتگو ہو رہی ہے یہ نہ صرف آئین کی روح کے منافی ہے، یہ آئین کے واضح متن کے بھی منافی ہے۔ آرٹیکل 63A جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو کسی پارٹی کا ممبر ہوگا وہ پرائم منسٹر کی الیکشن یعنی ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس میں پارٹی کی ہدایت کے مخالف ووٹ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ووٹ کرے گا تو پھر پارٹی ہیڈ جو ہے، پارٹی کا جو سربراہ ہوگا، وہ اس کو ڈکلیئر کر دے گا کہ جی اس نے پارٹی سے ڈیفیکٹ کر دیا، یہ پارٹی سے انحراف کیا ہے، اور وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ اسپیکر کو بھی بھیج دے گا اور وہ ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کو بھی چلی جائے گی۔ اسپیکر کے پاس جب جائے گی تو اسپیکر بھی الیکشن کمیشن کو وہ ڈکلیریشن بھیج دے گا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اس کو کنفرم کرے کہ ہاں بھی اس شخص نے ڈیفیکٹ کیا ہے، انحراف کیا ہے، اور اگر وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں تو اس وقت اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، یعنی اس سے پہلے وہ ممبر رہے گا۔ تو یہ جو اختیار ہے ممبرشپ ختم کرنے کا یہ الیکشن کمیشن کو ہے، اور الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بعد وہ ختم ہوگی، اور اس کے خلاف اس شخص کو اپیل کا بھی حق ہے سپریم کورٹ میں۔ سو لہذا یہ کہ بھی اسپیکر اس کو روک سکتا ہے یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اگر یہ اس قسم کی چیز ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ پھر عدالتوں میں جائے گا اور عدالت میں پھر اس پہ فیصلہ کرے گی۔ آئین میں تو یہی ہے نا کہ وہ ممبر ہے، ممبر تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے جب الیکشن کمیشن کرے گی، جس وقت وہ ووٹ کرے گا تو اس وقت وہ ممبر ہوتا ہے، لہذا اس کی ووٹ کاؤنٹ ہونی چاہیے۔ جو کلیئر ٹیکسٹ ہے پروویژن کا وہ بھی یہ نہیں کہتا، وہ کہیں نہیں اس میں لکھا کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور جو ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ بہت لمبا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایم این اے ہے وہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے ہے لیکن ان کا ووٹ اسپیکر کاؤنٹ نہ کریں اور وہ کئی ہفتے بعد جا کے ڈسکوالیفائی ہوں۔ دوسرا، اگر آپ انٹرپریٹیشن جوڈیشل دیکھیں اس میں بھی کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ آپ کمپیریٹیو جورسڈکشنز میں دیکھ لیں، بھارت میں دیکھ لیں اور ممالک میں دیکھ لیں، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، چاہے بعد میں کوئی پیونیٹیو ایکشن لیے جائیں ایم ایل اے کے خلاف۔ پھر آپ ہماری پاسٹ پریکٹس دیکھ لیں، جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرنے پر، ان کو صرف ڈی سیٹ ہی کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ ریٹروسپیکٹیولی ان کے ووٹ کینسل کیے گئے ہوں۔ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کوئی فیصلہ آربیٹریلی نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا عائشہ گلالئی صاحبہ کا جو کیس تھا، اس میں سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرنے سے پہلے شو کاز نوٹس سے جو ممبر ہیں انہیں سنے پھر فیصلہ کرے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ پھر بھی الیکشن کمیشن کا ہے۔ پارٹی ہیڈ اس سچویشن میں بھی ایک ڈیکلریشن دیتے ہیں، انہیں اس ڈیکلریشن کو کنفرم یا نہ کنفرم کرنا، ریجیکٹ کرنا، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے۔ اس میں بھی بار بار سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے جو ایم این اے ہیں یا کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو سنے بغیر، ان کو اپرچونٹی آف ڈیو پروسیس ٹو بی ہرڈ، اس کے بغیر آپ ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ تب نہیں کر سکتے، آپ اس سچویشن میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے انٹرپریٹیشن کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ پریمپٹ کر لیں گے کہ ڈیفیکشن ہو ہی نہ۔ تاکہ دیکھیے اگر ایسا ہوتا کوئی معاملہ تو وہ آئین 18ویں ترمیم میں 63A آخری بار امینڈ ہوا تھا، وہ یہ ڈال دیتے، وہ کہہ دیتے کہ کچھ سچویشنز میں جیسے ووٹس آف نو کانفیڈنس میں آپ کو ووٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ پارٹی کا فیصلہ اسپیکر تک کمیونیکیٹ کر دیں کہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے ہم ایسے ووٹ کریں گے یا ابسٹین کریں گے۔ پھر آپ اس پروسیس سے ہی کیوں جا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹنگ کروانی ہے اگر وہ ووٹ ڈسریگارڈ ہو جائیں گے جو پارٹی لائن کے خلاف ہے؟ اور پھر آپ ابسٹینشنز کا کیا کریں گے؟ یہ صرف حکومت پہ اپلائی نہیں کرتا، یہ اپوزیشن پہ بھی اپلائی کرتا ہے۔ اگر اپوزیشن کے کچھ ممبران ہیں وہ ان کی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں یا ابسٹین کرتے ہیں تو ان کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک طرح ووٹ کرے یا ان کے ووٹ ڈسریگارڈ ہو۔ اب سوچیں اگر کوئی ابسٹین کرے
تو پھر آپ کس طرح پارٹی لائن جو ہے اس کو انفورس کریں گے؟ کیا آپ انہیں زبردستی بلائیں گے پارلیمنٹیرین کو کہ آپ پارلیمنٹ آئیں، آپ ووٹ کریں پارٹی لائن کے حساب سے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ اتنی زیادہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ میں بہت ایک کیٹیگورک کی یہ کہوں گی کہ ایمبیگوٹی بالکل بھی نہیں ہے. اسپیکر کے پاس ایسی کوئی پاورز نہیں ہے، نہ ہی پارٹی ہیڈ کے پاس ہے. شاہزیب، میں سمجھتا ہوں کہ اول تو کوئی بھی پارلیمنٹری پارٹی یا پارلیمنٹری ہیڈ جو لیڈر ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کسی کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتا کہ وہ ہاؤس کسی پارلیمنٹیرین کو کہ وہ ہاؤس کی پروسیڈنگز میں شرکت ہی نہ کرے. یہ ہر ایم این اے، ہر سینیٹر کی نہ صرف یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو بھی پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور کوئی اس قسم کی ڈائریکشنز دے ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر آپ ہاؤس کے ممبر ہیں، آپ ہاؤس میں موجود ہیں، آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو وہ ہر صورت میں اسپیکر کو کاؤنٹ کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ نے وائلیٹ کیا ہے پارٹی کی ڈائریکشن with regard to casting of the vote، آپ کو ہاں میں ووٹ کاسٹ کرنا تھا، آپ نے نہ میں کر دیا، تو پھر پارلیمنٹری پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ڈیکلیریشن شائع کر سکتا ہے کہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ آپ لوز کر دیں گے. ٹھیک ہے، مگر وہ ڈیکلیریشن بھی فوراً عمل میں نہیں آتی. وہ ڈیکلیریشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس فار کنفرمیشن. ایک بار وہ کنفرمیشن ہو جائے الیکشن کمیشن سے تو اس کے بعد آپ اپنی سیٹ لوز کرتے ہیں. مگر اس دورانیے میں جو آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ تو آبویسلی اس ووٹنگ کا ریزلٹ تو وہ اسی وقت اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اسی وقت اناؤنس کرے، تو آپ کی ووٹ کی ویٹیج پہ کوئی فرق نہیں آتا. ایک تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ممبر نیشنل اسمبلی کو روکا نہیں جا سکتا ہے نیشنل اسمبلی کے سیشن میں جائے. کوئی اس قسم کی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چلا جاتا ہے اور وہاں موشن پیش ہوتا ہے تو اس کو حق ہے کہ اس موشن پر ووٹ دے یا اس کے خلاف دے، اس سے بھی روکا نہیں جا سکتا. اور اگر وہ موشن کے لیے ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. ہاں، البتہ اس کے بعد اگر پارٹی ہیڈ چاہے تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے آرٹیکل 63A کی، اور وہ جو 63A میں طریقہ کار دیا اس کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن اس کو روک نہیں سکتا، نہ اس کا ووٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے. اسپیکر کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی ممبر کا ووٹ کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دے یا اس کو نظر انداز کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. بات اتنی ہے کہ اسپیکر نہ تو ریٹرننگ آفیسر ہے نہ وہ اس کسی قسم کی رولنگ کا حق رکھتا ہے. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، کیا ووٹ سے پہلے پارٹی کا لیڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ممبر جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں؟ کسی کے ذہن میں جھانک کے، کسی کے ارادے بھانپ کے ڈیفیکشن کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا. اور ڈیفیکشن کا سرٹیفکیٹ اگر دے بھی دیا جائے اور وہ ہوگا ووٹ کے بعد، تو بھی پارٹی لیڈر اس کو پارٹی سے نہیں نکال سکتا، اس کو کسی طریقے سے انسیٹ نہیں کر سکتا. وہ معاملہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پریمپٹ کر سکتے ہیں یا وہ روک سکتے ہیں یا وہ منع کر سکتے ہیں لوگوں کو جانے سے. اور اسپیکر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. یاد رکھیے، وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہے، ہی از اونلی اے پریزائڈنگ آفیسر، جس کے پاس نہ رولنگ کا اختیار ہے نہ کسی کو ووٹ دینے سے روکنے کا اختیار ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.